جتنے بھی اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو وہ بیکار اور فضول پیدا نہیں کی۔ جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، دانا ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب آپ نے ان چیزوں کو بے فائدہ، بغیر فائدے کے پیدا نہیں فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، جو جس کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ حضرت انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب عام چیزوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، تو کیا اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ دوسری جگہ سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی اسی کے متعلق بیان فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں با مقصد بنا کر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، ایک مقصد بتا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے کہ یا اللہ وہ مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مقصد کو بھی بیان فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ مقصد انسانیت ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی رضا کو اپنائے، اپنے رب کی ناپسند سے اپنے منہ کو پھیر دے، رب کی مرضی کے تحت چلے گا تو وہ عبادت گزار ہوگا۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بنیادی درجہ ہے اس کا، لیکن صرف نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، معاملات کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے ادب و احترام سے پیش آنا اپنے بڑے سے تو یہ بھی عبادت ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جنوں انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ وہی عبادت ہے جس کا ہم روزانہ اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فجر میں بھی، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ہر نماز کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے بنایا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت خالص کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ایاک نعبد اس جملے کے اندر تخصیص ہے۔ کیا مطلب؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، ایک ماضی کا صیغہ ہوتا ہے جس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، اور ایک مضارع کا صیغہ ہوتا ہے جس کا تعلق حال اور استقبال کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو اب معنی کیا بنے گا کہ مضارع کے اندر دونوں معنی پائے گئے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. تو مطلب یہ ہوگا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے خاص تجھی سے. تو اب خاص کا معنی یہ ہوا تیرے علاوہ کسی کی نہ عبادت کریں گے اور نہ کسی سے مدد چاہیں گے، خالصتاً تیری عبادت کریں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، بڑا کام آئے گا. ایک قرآنی نقطہ ہے، جہاں کہیں بھی عبادت کا ذکر ہے نا پورے قرآن مجید میں، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. یعبدون، اعبدو، اعبد اللہ، لیعبدو، یہ جتنے بھی عبادت کے لفظ ہیں نا، اس لفظ کا معنی کیا ہے اصل، کہ عبادت کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہے. اگر میں بیان کروں تو غلطی کر جاؤں گا، کسی اور کا قول ذکر کروں تو اس میں بھی غلطی کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس ہستی کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں یوں اپنے گلے سے لگایا اور پھر ان کو تھوڑے زور سے اپنی طرف کھینچا، اور پھر امام الانبیاء نے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما. اور وہ ہستی کون ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 13-14 سال عمر تھی. 13-14 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ مسجد میں کہیں آتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ. حالانکہ یہی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی، یہی تعلیم اور تعلم کی عمر ہوتی ہے. اس میں اپنے بچوں کو پیش کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ان کی عمر اتنی تھی، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید کا وہ علم عطا فرمایا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی آیت کہاں پہ اتری. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سی آیت، کون سا حکم کس موسم میں اترا. وہ سردی کا موسم تھا یا گرمی کا موسم تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. سفر میں تھے، حضر میں تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے تو ان کو اس بات کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چھوٹی سی عمر میں یہ علم عطا فرمایا تھا. تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعبدون عبادت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کا مطلب ہے یوحدون، موحدون، یعنی توحید کے اوپر قائم رہنے والے ہوں. یعنی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے اوپر قائم رہیں. کیا مطلب؟ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، وہ اللہ کو پالنہار سمجھیں، وہ اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھیں، وہ اللہ کی ذات کو مختار کل سمجھیں، وہ اللہ کی ذات کو عالم الغیب سمجھیں، وہ اللہ کی ذات کو حاجت روا سمجھیں، وہ اللہ ہی کی ذات کو مشکل کشا سمجھیں، وہ اللہ ہی کی ذات کو بچے اور بچے دینے والا سمجھیں. یہ مطلب ہے لیعبدون کا. اور یہ سارے نبیوں کا یہی وظیفہ تھا. جتنے بھی انبیاء آئے نا، ان سب نے اپنی اپنی امت کو یہی بتایا. قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ الہ کے اندر یہ سارے معنی آگے جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں.
لا الہ الا اللہ لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، یہ سارے مطلب ہیں اس کے لا الہ کے۔ تو اللہ پاک نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا اصل معنی کیا ہے کہ توحید کے اوپر کاربند رہنا۔ کیا ابو جہل کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، وہ بھی عبادت کرتا تھا، وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا نا تو ابو جہل نے سب سے پہلے اعلان کیا کوئی حرام کا پیسہ اس میں شامل نہ ہو۔ اعلان کیا تھا، سارے سرداروں کو سمجھا دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں حرام کی کمائی 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ رہ جائے گا، کہا رہتا ہے تو رہے، یہ حرم کے باہر ہو جائے، لیکن اس میں حرام مال ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عبادت تو وہ بھی کرتا تھا، حاجیوں کا خیال تو وہ بھی رکھتا تھا، طواف وہ بھی کرتا تھا، تعمیراتی کاموں میں وہ بھی حصہ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا وہ شخص جو حاجیوں کو پانی پلانے والا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے عمل کی طرح؟ اس کا یہ عمل برابر ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو؟ فرمایا کہ نہیں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رب کی عبادت کرتا ہے۔ رب کی عبادت اسی کو کہا جاتا ہے جو توحید پر کاربند رہتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا۔ ابو جہل بھی رب کو مانتا تھا لیکن 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی معبود سمجھتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ ہی کی ذات کو معبود سمجھنا، مقصود سمجھنا، سجدے کے لائق سمجھنا، ماتھے اور پیشانی ٹیکنے کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عمل جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سچے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو موحد تھے، توحید پرست تھے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ میں متقین کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد پکے جو کافر تھے ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر وہ ڈال رکھی تھی، اللہ نے مہر لگا دی تھی، وہ پکے کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا جو منافق تھے، زبان پر تو ایمان ایمان کی بات کرتے تھے لیکن دل کے اندر ان کے کفر چھپا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 آیات کریمہ نازل کی ہیں، منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر پہلی آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمایا، جو خطبے میں نے آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں ذکر ہے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ حکم بیان فرمایا کہ اے لوگو، عرب و عجم والو، اے مختلف قبائل والو، اے مختلف قبیلوں والو، مختلف قوم کے لوگوں، مختلف رنگ و نسل والو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کے ابتدائی صفحے میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے رحموں کے اندر پیدا فرمایا۔
تمہاری تصویر کو بنایا. کیسا جملہ ارشاد فرمایا, یصورکم, تمہاری تصویر بنائی. کیسی خوبصورت تصویر بنائی. آنکھوں کو اپنی جگہ پر سجایا. یہ آنکھیں اگر اپنی جگہ پر نہ ہوں, کسی اور جگہ پر لگیں تو خوبصورتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ وہ مصور ہیں جس نے آنکھوں کو بنایا, جس نے ہمارے چہرے کو بنایا, جسم کے ہر عضو کو بنایا. یہ پیاری اور دلکش تصویر بنانے والی ہستی وہ اللہ کی ذات ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری تصویر ماں کے رحم کے اندر بنائی. آگے سورہ مومنون کے اندر اس کی تفصیل ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے مجموعے سے پیدا کیا. پہلے انسان کا پتلا بنایا, انسان کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی. زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا, پھر اس مٹی کو گوندھ کر پھر انسان کی صورت کو بنایا گیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ, پھر نسل انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہا. ثُمَّ جعلناه نطفة فی قرار مکین, پھر ہم نے انسان کے نطفے کو ٹھہرنے والی جگہ کے اندر ٹھہرایا, پھر اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انسان تو کن مراحل کے اندر پیدا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقة, پھر یہ نطفہ جو ہے یہ لوتھڑے کی شکل بنا, جمع ہوا خون بنا. علاقتاً ثم خلقنا العلاقة مضغتاً, پھر جمع ہوا خون بوٹی کے اندر تبدیل ہوا. ثم خلقنا المضغة عظاماً, پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان ہڈیوں اس گوشت کے اندر ہڈیوں کو پھیلایا. ثم جعلنا النطفة عظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر گوشت کو چڑھایا. اے انسان تو ان مراحل میں پیدا ہوا, اور تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی اس دنیا کے اندر آپ غور کریں کتنے رشتے ناتے اللہ نے بنائے ہیں. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, بھتیجے, بھانجے, پھوپھیاں, خالائیں, ماموں, یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے, لیکن سب سے پیارا رشتہ کون سا ہے؟ عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق خدا میں, ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک کا, تیری والدہ ہے. پھر پوچھا, پھر فرمایا تیری والدہ ہے. پھر پوچھا, پھر فرمایا تیری والدہ ہے. چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو پھر فرمایا ابا کا, تیرے والد ہیں. تو سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق وہ مخلوق میں وہ ماں باپ ہیں. اس دنیا میں رشتوں میں وہ ماں باپ ہیں, اور ماں کا مرتبہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں کہ ماں نے اس مشقت کو اس تکلیف کو مصیبت برداشت کرتے ہوئے 9 ماہ تک اس بچے کو اپنے پیٹ پہ اٹھایا, اور پھر اس کے بعد اس کو جنم دیا. جب اس بچے کا جنم ہوا تو اللہ نے اس ماں کو اتنا بڑا مقام دیا. پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے, جو ماں جو صرف جس نے اس بچے کو جنا ہے وہ اس کی زندگی اور موت کی مالک نہیں ہے, وہ اس کی زندگی کی مالک بھی نہیں ہے, موت کی مالک بھی نہیں ہے, اس کے نفع کی مالک بھی نہیں ہے, نقصان کی مالک بھی نہیں ہے, اس کی بیماری کو دور بھی نہیں کر سکتی, اس کی بیماری کو ختم بھی نہیں کر سکتی. جب اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا معاملہ ہے, پھر جس رب نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے, اس کی خوبصورت شکل و صورت کو بنایا اور اس کے اعضاء کو سجایا اور اس کے اندر روح
को फूंका गया और फिर उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है। जो रब उसकी ज़िंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है, उसके उरूज का भी मालिक है, ज़वाल का भी मालिक है, नफ़े का भी मालिक है, नुकसान का भी मालिक है, उसे सब कुछ पता है कि ये कदम कदम पर क्या करेगा, हर चीज़ का मालिक है, तो फिर उसका एहतराम, फिर उसकी इबादत, उसकी बंदगी फिर कहाँ तक जाएगी। जब माँ इतनी मुस्तहिक है मोहब्बत की, प्यार की, तो अल्लाह रब्बुल जलाल जो हमारे हकीकी खालिक हकीकी हैं, तो फिर उसकी इबादत करने का जो हमें हुक्म दिया है उसका पूरा करना कितना ज़रूरी होगा। तो फरमाया कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इबादत तौहीद के ऊपर कायम रहना है। हम इबादत क्यों करें? उसने पैदा किया है। पैदा कैसे हुए? ये तमाम मराहिल जो मैंने ज़िक्र किए हैं, तो इन तमाम मराहिल से इंसान गुज़र कर इस दुनिया के अंदर आया है। तो फरमाया कि इंसान, हमने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया। तो हज़रत इंसान को अपने मकसद का जानना ज़रूरी है कि ये अपने मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे, कि जब तक ये अपने मकसद को बुला बैठेगा तब तक ये बेकार कहलाया जाएगा, लेकिन मकसद के ऊपर आएगा तो ये अल्लाह की नज़रों में कारामद बन जाएगा। और फिर जब इस मकसद को हासिल करने के लिए आएगा ना, तो फिर तकालीफ इर्द गिर्द से, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ये मुसीबतें चारों तरफ उसकी तरफ आएंगी। और अल्लाह पाक ने यही फरमाया, बयान फरमाया, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि ईमान लाने के बाद उनको आजमाया नहीं जाएगा? उनको आजमाया जाएगा, ये जांचने के लिए कि इनके ईमान का लेवल कितना है। उनको परखा जाएगा ये जानने के लिए कि इनके ईमान का मकाम कितना है, दर्जा कितना है। तो हम अपने मकसद की तरफ तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें अपनी ज़िंदगी पर कि अल्लाह ने इतनी प्यारी खूबसूरत सूरत बनाई हमारी, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें आता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है, इबादत। उस इबादत के साथ मेरा क्या सलूक है, ये सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है। और ये सोचना फ़िक्र करना ये ज़िंदगी में होगा, मरने के बाद नहीं हो सकता। और किसको पता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी है? किसी को नहीं पता। कौन जानता है कि मैं अगले हफ्ते तक ज़िंदा रहूँगा? कौन जानता है अगले पल तक मुझे ज़िंदगी मिलेगी? अरे रोज़ाना के एतबार से तो देखते हैं हम, रोज़ाना के एतबार से तो सुनते हैं। वो लोग जो हमारे साथ बैठे हुए थे, अचानक दूसरे दिन वो हम में मौजूद नहीं होते। वो लोग जो हंसते हुए नज़र आते हैं, अगली सुबह उनके घर के अंदर मातम का समा होता है। वो जो खुशियों की तैयारियों में मगन होते हैं हासिल करने के लिए, शादी के अंदर मगन हैं, खबर आती है कि फलाना इस दुनिया में नहीं रहा, फलाना चल बसा है। तो जब पता नहीं है कि कब जाना है, तो डर रहना चाहिए ना कि किसी भी वक्त भी जाना होगा, जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। कर ले जो कुछ करना है, आखिर मौत है, मौत। इंसान जितना मर्जी भागे, वो अपने मकसूदा हदफ तक भी पहुंच जाए, ये इंसानी फितरत है। इंसान दुनिया के पीछे इस तरह भागता है, इस तरह जाता है कि ये कहता है कि मुझे ये हासिल हो जाए, और जब वो हासिल होता है इससे आगे उसकी निगाहें होती है, वो भी मुझे हासिल हो जाए। जब वहाँ तक पहुँचता है फिर आगे मज़ीद हिरस इसके दिल के अंदर पैदा होती है। यूँ इसी तरह हिरस बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक दिन आता है कि उसकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मतलूबा हदफ को भी अपना लें, दुनिया की सारी आसाइशों वाली अशिया को अपना लें, फिर भी एक दिन मरना है। और यही मौत तो अल्लाह ताला ने रखी है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत व हयात को पैदा फरमाया। क्यों? ताकि वो जांच सकें,
تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی غور کیجئے، اللہ پاک نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، الذی خلق الموت، پھر ذکر کیا والحیات، کہ موت کو پہلے ذکر کیا کہ موت اٹل ہے، حقیقت ہے، یہ موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی کسی قسم کی تدبیر اس کی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کئی لوگ آئے، یہ ماضی قریب کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنی سرجری کروائی اور اندر بہت سارے انتظامات کیے کہ بہت سارا اس نے سوچا کہ بھئی مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن موت سے نہیں بچ سکا۔ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، جتنے موجود ہیں سب نے چلے جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ پاک نے جو بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو رکھا ہے اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے اس کے پاس۔ اور اس امتحان کا میدان یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اسی کے متعلق تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے نا۔ یہ کبھی ہوا ہے گندم بوئی ہو اور چاول کاٹے ہوں، مونجی کاٹی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو ہم کھیت کے اندر بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ یہاں اچھے اخلاق بوئیں گے تو وہاں ثمرہ اس کا ملے گا، یہاں پر نماز پڑھیں گے تو وہاں اس کا ثمرہ ملے گا، یہاں روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، دیگر تمام معاملات جو امور دینیہ سے جن کا تعلق ہے وہ کریں گے تو اس کا اجر وہاں پہ ملے گا۔ اور یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت انسان کی فطرت میں، یہ میری بھی فطرت ہے، آپ کی بھی ہے، سارے انسانوں کی فطرت ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ یہیں پر ہے۔ انسان کو مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ موت سے ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ڈرتا ہے جو کہتا ہے یار دنیا رہ جائے گی مجھ سے، رشتے ناتے چھوٹ جائیں گے، وہ جو گھر بنایا ہے وہ رہ جائے گا، وہ جو اتنا بینک بیلنس رکھا ہے وہ رہ جائے گا، وہ جو میں نے تعلقات استوار کیے ہیں وہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے، میری بیوی مجھ سے رہ جائے گی، ماں باپ رہ جائیں گے، اور میرے رشتہ دار مجھ سے چھوٹ جائیں گے، میرا نام، میرا روب، دبدبہ، عہدہ، منصب مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرنا بھی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ موت سے ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ میری عبادت کے اندر کمیاں ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ میں نمازوں کے اندر بڑا سست ہوں، موت سے ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر پلے میرے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈرنا چاہیے، اور صرف ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو سنوارنا چاہیے۔ اگر نماز کے اندر سستی ہے تو سستی کو دور کرنا چاہیے، اگر اخلاق کے اندر کڑوا پن ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، معاملات کے اندر ہیرا پھیری ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈرنا ہے، اور ڈرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوارنا ہے، یہ ڈرنا عبادت ہے۔ پہلا ڈرنا وہ جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دوسرے انداز میں اگر ڈریں گے پھر بھی موت آئے گی، موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پہلی صورت میں اگر نہ ڈریں، ہم کہیں کہ یہ رشتے ناتے رہ جائیں گے، تو کیا یہ ڈرنا کرامت ہوگا؟ موت سے بچ جائے گا آدمی؟ ہرگز نہیں بچے گا۔ تو اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنایا ہے، ابتداءً میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بغیر فائدے کے نہیں پیدا کیا۔ پھر اتنے
عظیم انسان کو جو تمام مخلوقات میں اشرف ہے، افضل ہے، اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ وہ مقصد عبادت تھا، اور عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ توحید کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ یہ عبادت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کس انداز میں کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اب ہم جب اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں تو اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کا ازالہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ چلے جانے کے بعد ہمارے عملوں کا حساب کتاب ہوگا، پھر بتایا جائے گا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اس نے اتنا اجر کما لیا ہے، اس کی اتنی برائیاں ہیں، اس نے اپنے لیے جہنم کا یہ ایندھن بن چکا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اصل رسوائی وہاں پر ہوگی، اصل پشیمانی وہاں پر ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ مختصر سی زندگی کو کرامت بنائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اس مقصد اصلی کو حقیقی معنوں کے اندر اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام اہل اسلام کو اللہ رب ذوالجلال اپنے تمام احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تحت ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔